آ جاتے ہیں۔ اگر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آخرت کا خوف تھا ہمیں یا ہے ہمیں، کہ جب قیامت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، پھر ہم سے ہمارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا حرکتیں کی، کس طرح سے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم نے کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ تم نے پیسہ کھا گئے، کس کو تم نے تکلیف پہنچائی، کس کا تم نے دل توڑا، کس پہ تم نے الزام لگائے، کس کے تم نے زیادتی کی، کتنی تم نے اللہ کے احکامات توڑ دیے، کتنے تم نے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال کر دیے۔ جب یہ سوالات کیے جائیں گے ہم سے، اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا تو آج اس وقت ہم یہ کوشش کرتے کہ بھائی میرا حق بھلے چھوٹ جائے، جو مجھے ملنا ہے بھلے وہ مجھے نہ ملے، لیکن میرے اوپر جو رسپانسبلٹی بنتی ہے میرے گھر والوں کی، میری بیوی کی، میرے بچوں کی، میرے ماں باپ کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے محلے داروں کی، میں وہ پوری کروں، کیونکہ مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ جس نے میرا حق مارا ہے، جس نے مارا ہے اس کا جواب وہ دے گا اللہ کو، لیکن مجھے جواب اس بات کا دینا ہے کہ میں نے کس کا حق مارا ہے۔ میں نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، زیادتی کی اس کے ساتھ تکلیف پہنچائی ہے، کہ اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، فزیکل ابیوز کیا ہے یا ایموشنل ابیوز کیا ہے، تو اللہ کے ہاں میں اس کا جواب دہ ہوں گا۔ اگر میرا آخرت پر ایمان ہوتا تو میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اللہ مجھ سے میرا پوچھے گا کہ جی تم نے یہ جو دولت کمائی تھی، پیسہ جمع کیا تھا، جو سب کچھ تم نے کیا تھا، یہ حلال تھا یا حرام تھا، تو میں پھر حرام سے بچنے کی کوشش کرتا۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے آج ہم کسی بھی ایونٹ کی کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں مجھ جیسے یا مجھ سے بھی پرانے، جب سے ویڈیو بنتی تھی شادیوں میں، ان کی شادیوں کی ویڈیوز بنی ہوئی ہوں گی ہم لوگوں کی، میں تو دیکھتا نہیں ہوں کبھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ پرانے۔ لیکن چاہے کتنے بھی پرانے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ہر وقت کی، ہر سیکنڈ کی، ہر دن کی ویڈیو بنی ہوئی ہے ہماری، اور آڈیو بھی ہے اس کی، ویڈیو بھی ہے، اور ایچ ڈی بھی کیا ہوگا، 1080p بھی کیا ہوگا کوالٹی، وہ مرتے وقت بھی ہمیں دکھا دی جائے گی۔ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، جو فیو منٹس کا ٹائم ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس میں وہ ویڈیو پوری چلانا شروع کر دیتا ہوں اس کی، اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو ہمارے سامنے اعمال نامے کی شکل میں دکھا دی جائے گی۔ تب انسان یہ کہے گا کہ یہ کیا ہوا کہ اس میں کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں رہ گئی۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہے گا، نے فرمایا کہ اس کو انسان کہے گا کہ ہائے افسوس کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپ گئی ہو، ایوری تھنگ از دیئر۔ جیسے کہ اگر کسی کی شادی جو ہے 30 سال پہلے ہوئی ہے کہ یا 20 سال پہلے ہوئی ہے، اگر 40 سال پہلے پتہ نہیں ویڈیو بنتی تھی نہیں بنتی تھی، اگر بنتی تھی تو اگر کوئی مکھی بھی اگر کسی کے ماتھے پر بیٹھی ہوئی تھی نا ویڈیو کے وقت میں، وہ مکھی بھی نظر آ جائے گی 40 سال کے بعد بھی۔ آج سے 100 سال کے بعد ہی ویڈیو چلائیں گے۔ تو آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جب حشر میں اٹھائے جائیں گے تو مکھی کیا، ایک اگر کوئی ہلکا سا ڈاٹ بھی کہیں تھا تو وہ نظر آئے گا۔ تو کیا ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہوتے تو پھر ہماری پریفرنسز یہ ہوتی کہ جب اللہ کی طرف بلایا جائے گا تو میں لبیک کروں گا، کیونکہ مجھے اس کا فائدہ ہے۔ جب مجھے فنکشنز کے لیے بلایا جائے گا، انٹرٹینمنٹ کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ میری پرائیورٹی نہیں ہوگی۔ میں پرائیورٹی اپنی ایسی رکھوں گا کہ جس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہو۔ ہم نے پرائیورٹیز ایسی سیٹ کر رکھی ہیں جس سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہو، چاہے وہ ہماری سوشلائزنگ کے لیے ہمیں فائدہ دے یا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ریسورسفلنس کی وجہ سے ہمیں فائدہ دے، وہ میری پریفرنسز ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ہماری پریفرنسز تو ہمیشہ آخرت سے میں فائدہ دینے والے کام ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ زبان سے تو کہتے ہیں، یعنی اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے اور ہم اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم واپس کیوں جانے والے ہیں اللہ کے پاس؟ ہم کیوں جا رہے ہیں اللہ کے پاس واپس؟ اور اگر ہم جا رہے ہیں واپس اللہ کے پاس تو کیا ہم ایسا چہرہ لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس کہ جا کے ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو؟ کیونکہ جانا تو ہے ایونچولی۔ کیونکہ آج ہم دوسروں کے جاتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، اور یاد رکھیے
کچھ پتہ نہیں ہے. یہ آج ہو سکتا ہے, یہ کل ہو سکتا ہے, یہ 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے, یہ 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے. جو ہمارے سوشل گروپ ہے نا, فیملی گروپس ہیں, ایک سوشل گروپ ہے, ایک فرینڈ گروپ ہے, ایک کمیونٹی گروپ ہے, اس میں اچانک سے ایک خبر آئے گی کہ جی اقتدار قریشی صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں کی جان چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا سے رضا الہی سے, ان کے لیے دعا کیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد مشرق اور مغرب سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے رنگ برنگے میسیجز آ رہے ہوں گے واٹس ایپ پر, اینڈ that's it, that was the end. تو لوگ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں گے میرے لیے یا آپ کے لیے, لیکن ہم نے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کی کوئی تیاری کی ہے؟ کیونکہ اس وقت جتنے بھی میرے واٹس ایپ گروپ میں میرے دوست ہیں, میرے فیملی ممبرز ہیں, میرے کمیونٹی ممبر ہیں, کوئی میری قبر میں نہیں آنے والا. میں اکیلا ہوں گا, آپ اکیلے ہوں گے, کوئی حشر میں کھڑا نہیں ہونے والا ہمارے ساتھ میں, ہم اکیلے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں. یعنی یار کہ بار بار وہی ریپیٹڈ میسیجز ہوتے ہیں, ذکر کی محفلوں میں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہی مسجد میں جائیں گے مولانا صاحب نے وہی تقریر کرنی ہے, وہی قرآن, دل نہیں چاہ رہا یار, لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس. پھر کبھی ابھی تو گیا تھا, پچھلے مہینے تو گئے تھے, 6 مہینے پہلے تو قرآن پڑھا تھا, 1 سال پہلے تو ہم نے ان کی مجلس اٹینڈ کی تھی. لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس, لیٹس ہیو فن. ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں, they don't want to be there, they don't want to be there. اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. تو دوسروں کا جب ذکر کیا جاتا ہے, میں یہاں پہ ٹیلر سوئفٹ کی تو بات نہیں کر رہا کہ اس کا ذکر کیا جائے گا تو لوگ خوشی سے کھل اٹھیں گے, لیکن بہت سارے ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ رش لگا ہوا ہوتا ہے ایسے سیلیبریٹیز کے فنکشن میں. ارے چھوڑیں ان کو, میں یہاں پہ داتا صاحب کا عرس کر دیتا ہوں, پھر دیکھیے کہ کہاں سے لوگ امڑ امڑ کے آتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا ذکر ہو رہا ہے بس. یہاں پر آپ کسی پیرانے پیر کا عرس منا لیجئے اور پھر دیکھیے کیا تیاریاں ہوں گی, پھر کپڑے, لوگوں کی تیاریاں, کھانے, سجاوٹیں, پیسہ, خوش ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے. آپ ذکر کا انوائٹ دیجئے, 5 لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ آپ بہت لکی ہیں کہ اس محفل میں آ جائیں گے. لیکن آپ صرف میلاد کا انویٹیشن دے دیجئے, پھر آپ دیکھیں گھر میں بٹھانے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت کیا ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے صرف جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, یا ہم بھی اس میں فٹ ہو گئے کہیں آگے؟ جب اللہ کا ذکر کی بات ہوتی ہے, جب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں میں پریشان کن زندگی دوں گا اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے, اینڈ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. ہم پریشانیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں, مبتلا ہوتے ہیں پریشانیوں سے. اللہ تعالیٰ فرمائے جو ہمارے ذکر سے غافل ہوتا ہے میں اسے بڑھتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھاتا ہوں. یعنی اس کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ اس کو لگتا ہے یہ کمی نہیں ہوگی, یہ بڑھتی چلی جائیں گی, وہ تو ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں. لیکن ہم قرآن تو روزانہ پڑھ لیتے ہیں, ہم نے یہ آیت ہی نہیں پڑھی اس کے اندر کبھی. پڑھی بہت دفعہ ہے, لیکن ہر آیت کا مولانا صاحب نے میں یہ بتایا اتنا ثواب ملے گا, ثواب ہم نے جیب میں رکھا اور نکل لیے. احد کے پہاڑ کے برابر ثواب, ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر ثواب, ثواب پہ ثواب جمع کیے جا رہے ہیں, اور ہدایت کا سائڈ میں رکھ دیا ہے. ہدایت ہم لینا نہیں چاہتے. تو جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا, اسی اللہ نے یہ کلام ہم سے کیا ہے, اس کلام کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. اگر ہمارے دل بیزار ہو جاتے ہیں جب صرف تنہا اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے یا تنہا اللہ کا ذکر کہیں کیا جاتا ہے تو ہمارا دل بیزار ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آ گئے ہیں, کہاں تک نیچے گر گئے ہیں. اور اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم خوشی سے, ہمارا رنگ کھل جاتا ہے, ہماری تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں, ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ جی ہمیں فنکشن کی تیاری کرنی ہے, ہمیں کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے, ہمیں کوئی عرس کی محفل سے جانی ہے, ہمیں میلاد کی محفل سے جانی ہے, تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. But when it comes to the remembrance of Allah, we are the least interested in that. And if that's the case, then something is horribly wrong in our iman. Something is horribly wrong with our heart. It may have already dead. We're just living because we are breathing, and that's it. اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. آمین. اللہم ربنا آمین. باتیں کڑوی ہیں پر سچی ہیں,
اور ہم سب کو ان باتوں کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ آج تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کل ہمیں اللہ کے جا کے جواب دینا ہے. کیا ہے ایسی چیز جس کی ہمیں فائدہ ہو جائے گا اللہ کے پاس؟